قرآن مجید فرقان حمید میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایمان والوں کی خوبی کا ذکر کرتے ہوئے، متقی لوگوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے جو انہیں مال دیا ہے، ہم نے جو کچھ عطا کیا ہے، ہمارے دیے میں سے وہ لوگ خرچ کرنے والے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، يُنْفِقُونَ، وہ اس رزق کو خرچ کرنے والے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خوبی ہے، کیونکہ انسان کے دل میں فطری طور پر مال کی محبت بہت زیادہ ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال، دولت اور دنیا اکٹھی کر لوں، تو اس کیفیت میں پھر اللہ کے راستے میں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا، یہ انسانی طبیعتوں پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مال کی محبت پر فوقیت دیتے ہیں، انہیں اللہ رب العزت یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کے راستے میں اپنا تن من دھن قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اس اینگل سے جب دیکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا، تو آپ اس میں بھی باقی صحابہ سے آگے بڑھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا کس قدر پسندیدہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کے لیے جو بھی صبح آتی ہے، ہر صبح جو بندہ مومن پر طلوع ہوتی ہے تو اس میں آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، اور وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ان میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے، باری تعالیٰ جو سخی ہے اس کو اپنی بارگاہ سے اس سخاوت کا اچھا عوض عطا کر، اچھا بدلہ عطا کر۔ اور دوسرا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، باری تعالیٰ جو بخیل ہے اس کو بربادی دے دے۔ توجہ فرمائی آپ نے، یعنی جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کی سخاوت کرنے والا ہے، فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اس کے مال و دولت میں اور اضافہ فرما، اس کو اس کا اچھا عوض دے، اس کو اچھا بدلہ دے اس کا۔ اور جو بخل کرنے والا ہے اس کے لیے فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، باری تعالیٰ اس کے مال و دولت کو برباد کر دے، اس کو بربادی عطا کر دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مال خرچ کرنا کس قدر پسندیدہ ہے، اور مال خرچ نہ کرنا کس قدر ناپسندیدہ ہے اور مغضوب ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی محترم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون کی نیکی کا ذکر کیا گیا۔ عرض کیا، حضور فلاں عورت بہت نیک ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو عبادت و ریاضت کرتی ہے، لیکن حضور وہ بخیل ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اس کے اندر کون سی نیکی پائی جاتی ہے؟ یعنی وہ دن کو روزہ بھی رکھتی ہے، رات کو قیام بھی کرتی ہے، لیکن چونکہ بخل سے کام لیتی ہے، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس کے اندر کون سی خوبی پائی جاتی ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا اس کو کس قدر محبوب ہے۔ اگر کوئی انسان نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کا پابند ہے مگر اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، تو اس کی وہ اہمیت نہیں اللہ کی بارگاہ میں جو ہونی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
خالق کائنات نے جب زمین کی تخلیق فرمائی تو زمین جو ہے وہ حرکت کرنے لگی، ہلنے لگی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو کھڑا کرنے کے لیے، اس کو مضبوطی عطا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو زمین پر گاڑ دیا، پہاڑوں کی تخلیق فرمائی۔ ظاہر ہے جب اتنی بڑی زمین، اس کائنات، جتنی بڑی کائنات ہے اتنی بڑی زمین، تو اتنی بڑی زمین کو جب پہاڑوں کی وجہ سے استقرار بخش دیا گیا، فرشتوں نے جب دیکھا کہ زمین ہل رہی تھی مگر پہاڑ جب اس میں گاڑے گئے تو اب وہ ہلنے سے باز آ گئی ہے، ہلنا بند کر دیا ہے۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ کیا تیری کائنات میں ان پہاڑوں سے بھی سخت کوئی شے ہے؟ جب فرشتوں نے عرض کیا تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ہاں میرے فرشتوں، پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت میں نے لوہا پیدا فرمایا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں لوہا، پہاڑ کتنے کتنے مضبوط ہیں مگر لوہا ان کو بھی ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ کیا لوہے سے مضبوط بھی شے تو نے بنائی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہاں، آگ جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ کیا آگ سے بھی سخت اور مضبوط شے کوئی بنائی ہے؟ تو باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہاں، پانی، وہ آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، سخت ہے، مضبوط ہے، جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ فرشتے پھر عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ کیا پانی سے بھی زیادہ مضبوط طاقتور کوئی شے بنائی ہے؟ تو باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہاں، ہوا، ہوا پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے، جو پانی کو بھی، بادلوں کو بھی اڑا کر لے جاتی ہے۔ فرشتے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ کیا ہواؤں سے بھی سخت کوئی شے ہے؟ تو سنیے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہاں، ہوا سے بھی سخت شے اس بندہ مومن کا صدقہ ہے جو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے مگر بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہیں ہونے دیتا۔ دائیں ہاتھ کا صدقہ، جو دائیں ہاتھ سے وہ بندہ مومن اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہے، مال دیتا ہے، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے مگر بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونے دیتا۔ تو آپ نے سنا اللہ کے محبوب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کو جو اللہ کی راہ میں خفیہ دیا جائے کس قدر طاقتور فرمایا ہے، کہ یعنی جو پہاڑ ہیں وہ کتنے طاقتور ہیں مگر لوہا پہاڑ سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ لوہا کس قدر مضبوط شے ہے مگر آگ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ آگ کس قدر زیادہ مضبوط ہے مگر پانی اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ پانی کس قدر زور اور طاقت والا ہے مگر ہوا اس سے بھی زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے۔ اور پھر بندہ مومن کا صدقہ اللہ کے راستے میں اس طرح دینا کہ دائیں ہاتھ سے دیا مگر بائیں ہاتھ کو خبر تک نہیں ہوئی، یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اتنی زیادہ مضبوط ہیں، اتنی طاقتور ہیں، اتنی ٹھوس ہیں، مگر صدقے کو ان سب سے زیادہ طاقتور کیوں فرمایا گیا ہے؟ تو یاد رکھیں، انسان کا جو نفس ہے، جو نفس انسانی ہے، یہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے، یہ پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے،
یہ ہواؤں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، مگر بندہ مومن کا صدقہ کرنا، بندہ مومن جب صدقہ کرتا ہے تو اس سے بھی کہیں زیادہ اہمیت ہے کہ وہ بندہ مومن کے جو نفس ہے، جو پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے، بندہ اس نفس کو زیر و زبر کر دیتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ صدقے کی وجہ سے۔ وہ نفس جو پہاڑوں سے بھی مضبوط ہے، لیکن جب وہ صدقہ کرتا ہے، اول تو یہ نفس انسان کو مال کے خرچ کرنے کی طرف راغب نہیں ہونے دیتا، مختلف قسم کے اس کے ذہن میں خیال ڈالے جاتے ہیں، اپنے مال کو بچا کے رکھو، اس کو سنبھال کے رکھو، اتنی محنت سے کمایا ہے، اتنی مشقت سے کمایا ہے، اور اگر یہ تو نے دے دیا، تم پر کوئی مشکل وقت آ گیا تو پھر کیا بنے گا، تم پر کوئی پریشانی آ گئی تو پھر کیا بنے گا۔ تو نفس انسان کو مال خرچ کرنے نہیں دیتا، اور اس سے بھی اگلا درجہ، اگر وہ مال خرچ کر دے تو پھر دکھلاوے کو پسند کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دکھلاوے کو پسند کرتا ہے۔ انسان کا جو نفس ہے وہ چاہتا ہے کہ پھر میرا نام ہو، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ میری سخاوت کے گن گائیں۔ اول تو نفس انسان کو مال خرچ کرنے کی طرف آنے نہیں دیتا، اور اگر آ جائے تو پھر دکھلاوے کی طرف لے جاتا ہے۔ مگر اللہ کی راہ میں خفیہ صدقہ دینے والا وہ خوش بخت ہے جو پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے، لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہے، آگ سے بھی زیادہ مضبوط ہے، پانی سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اور ہوا سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ جس نے اس نفس کو مات دے دی جو صدقہ کرنے نہیں دیتا، اور اگر کرے تو پھر دکھلاوے کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا آج ہمارے ارباب بست و کشاد اگر ایک چھوٹا سا چیک کسی کو دینا ہونا تو اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے کچھ 6 بندوں نے اس چھوٹے سے چیک کو پکڑا ہوتا ہے، اور کچھ 6 چینل کے کیمرہ مین وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ ان غرباء کو جو حالات کی وجہ سے ان کے سامنے آنے پر مجبور ہیں، ان کی غربت کا کس طرح مذاق اڑایا جاتا ہے کہ پورے علاقے کو اکٹھا کر کے اگر ایک آٹے کا توڑا دینا ہو یا کچھ مال و دولت دینا ہو یا اشیاء خرد و نوش کسی غریب کو دینی ہو تو ان غریبوں کا پورے علاقے کے اندر تماشا بنایا جاتا ہے۔ اور یہ انسانی نفس ہے، یہ اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ اور باری تعالیٰ فرمائیں گے تو نے کیا کیا، میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے کیا کیا دنیا میں؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تیری رضا کے لیے بڑا خرچ کیا، غریبوں کو دیا، مسکینوں کو دیا، یتیموں کو دیا۔ تو باری تعالیٰ پھر کیا ارشاد فرمائیں گے؟ فرشتوں کو اللہ پاک فرمائے گا کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے اپنی ناموری کے لیے مال خرچ کیا کہ دنیا مجھے سخی کہے، دنیا کہے بڑے دل والا ہے، دنیا کہے کہ فلاں چودھری صاحب، فلاں ملک صاحب، فلاں مہر صاحب بڑے دل والے ہیں، ہر طرف بلے بلے ہو جائے۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں تو نے جن کے لیے یہ کیا تھا ان سے تجھے داد و تحسین کے الفاظ اور ہار مل گئے، جن کو خوش کرنے کے لیے، جن کے لیے تو نے کیا تھا کہ لوگ مجھے کہیں تو لوگوں نے کہہ دیا، اب تیرا میری بارگاہ میں کوئی اجر نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کس قدر پسندیدہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوطی رکھتا ہے، لوہے، پانی اور آگ سے بھی زیادہ مضبوطی رکھتا ہے جو خفیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا ہے۔